रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर व भलाई का इरादा करता है उसको दीन में समझ अता कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान में अखलाक हुस्ना से भारी कोई चीज़ नहीं होगी और अल्लाह ताला बेहया बदज़ुबान से नफ़रत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने दिल से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा उसके लिए 30 नेकियां लिखी जाएंगी और 30 बुराइयां माफ़ कर दी जाएंगी। गुस्सा ना करो। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे आप कोई नसीहत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना हुआ कर। उन्होंने कई मरतबा ये सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा ना हुआ कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैर औरतों के साथ तन्हाई में रहने से बचो। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि जब भी कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नियत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से जहन्नम पैदा की गई है तब से मीकाईल अलैहिस्सलाम नहीं हंसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफ़्ल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी तंगदस्त के लिए आसानी पैदा करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी पैदा फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज की कितनी फजीलतें हैं तो अगर घुटनों के बल आना पड़ता तो फिर भी आते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक और बुलंद मर्तबा लोग अपनी बीवियों की इज़्ज़त करते हैं और पस्त ज़हनियत और नीच लोग उनकी तौहीन करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इस तरह है जैसे इमारत की उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को थामे रहता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से। बेशक अल्लाह ताला बंदे की उस अदा पर खुश होता है कि वो खाना खाए तो उस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे या पानी पिए तो उस पर अल्लाह की तारीफ़ बयान करे। हदीस में है कि हौज़ कौसर का पानी शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उन औरतों पर लानत की जो लिबास और हुलिये में मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें और उन मर्दों पर भी लानत भेजी जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी मखलूक पैदा करता जो गुनाह करती और इस्तग़फ़ार करती और वो उन्हें बख्श देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह अपने ज़िक्र और शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। दो घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है, एक गुस्से का दूसरा सब्र का। जानते हो तक़वा क्या है? हर दम उसकी फ़िक्र में रहना कि अल्लाह को कुछ बुरा ना लग जाए। मौत एक बेखबर साथी है। इंसान की हर सांस उसे मौत की तरफ लेकर जा रही है और इंसान समझता है कि वो जी रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तकब्बुर अमीर गरीब दोनों के लिए बुरा है। मौत की तरफ सफ़र तेज़ी से जारी है, न दिन का पता चल रहा है, न महीने का, न साल का। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तकब्बुर से दीन और ईमान जाता है, चुनांचा शैतान तकब्बुर की वजह से ही मरदूद और मलऊन हुआ। उन्होंने फरमाया, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हों तो वो आपके साथ हों।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ چار چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے اور دل کو خوف خدا سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئی میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر، کسی کو اچھا دل دے کر۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھ سے جدا ہوگا میں بھی اس سے جدا ہوں گا۔ اللہ والے لوگ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے دل توڑ دے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شروع نہ کرتا۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو، کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں اللہ سے مانگو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یا اللہ مجھ سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو جا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے، جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام کے وقت 3 بار سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔
جبرائیل نبی کریم خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دم فرمایا جس سے آپ شفا یاب ہو گئے۔ بسم اللہ عرفیک واللہ یشفیک من کل شیء ویذبک من کل عین وحاسد اللہ یشفیک بسم اللہ عرفیک۔ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے، ہر جان، ہر آنکھ اور بے ہر حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ سونے سے پہلے کا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے تھے۔ جمعہ کے دن لرزتی کائنات۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جمعہ کے دن قیامت آئے گی، چنانچہ اس ڈر سے اس دن اللہ کے قریبی فرشتے، آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ خواتین اسلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحتیں۔ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے یا پھر جہنم۔ اپنے شوہر کی برائیاں بیان نہ کریں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر خاوند کوئی ایسا ظلم دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تو خاوند کو ایسا حکم نہ ماننا جائز ہے۔ شوہر کی موجودگی میں اپنی عزت، مال اور اولاد کی حفاظت کریں۔ غیر محرم کے ساتھ سفر سے اجتناب کریں۔ بازار بدترین جگہ ہے، بلا ضرورت بازار نہ جائیں۔ خوشبو لگا کر اور باریک لباس پہن کر گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ یہ عریانی اور دعوت گناہ ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔